آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور خوبصورت انداز کہ آپ جب ماہ رمضان آتا، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا عبادت پر کمر باندھ لیا کرتے تھے. پورا رمضان اکثر وقت بستر پر نہیں آتے تھے، یعنی آپ ساری رات عبادت کرتے تھے، عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے. تو کیا ہمارا ایسا کوئی ذہن ہے کہ ہم نے کوئی پلان کیا ہو کہ یار اب میں نے رمضان میں اتنے نوافل پڑھنے ہیں، اتنی تلاوت کرنی ہے، قضائے عمری ہے تو وہ ادا کرنی ہے؟ اے میرے پیارے اسلام بھائی، رمضان کو پلان کریں، جتنے نوافل ہیں نا پورے پڑھنے. پہلے تو یہ نیت کرتے ہیں ظہر میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل بھی پڑھیں گے. عصر کی 4 سنتیں غیر موقعہ بھی پڑھیں گے، 4 فرض بھی پڑھیں گے. مغرب میں 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل اور 2 اوابین بھی پڑھیں گے. اور عشاء کی 17 پوری رکعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اللہ توفیق دے تو تہجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اشراق چارج بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں رات کو تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ نا. اچھا تہجد بھی 8 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی کہ یار روزانہ 8 رکعت تہجد 8000 بھی ملیں گے، 2 پڑھو گے تو 2000، 8 پڑھو گے تو 8000. آپ بولیں گے مولانا صاحب 12 پڑھیں گے تو کچھ اور ملیں گے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے بندوں، جنت کی نعمتیں مل رہی. تہجد کی نماز کو سب سے افضل نفل نماز کہا گیا اور خاص قبولیت دعا کا وقت ہے. روزانہ سحری میں اٹھتے ہو نا بھائی، جو لوگ سحری میں اٹھتے ہیں پلان کرنے کہ انشاءاللہ اٹھیں گے اور اللہ توفیق دے 8 رکعتیں ورنہ کم از کم 2 رکعتیں روزانہ تہجد کی نماز ادا کریں. تو رمضان کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے، پلان کرنا ہے انشاءاللہ کہ اس بار ماہ رمضان میں خوب نیکیاں کرنی ہے. اچھا اب اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کی 2 اہم عبادتیں کیا تھی کہ پیارے آقا خوب نمازوں کی کثرت فرماتے اور گر گڑا کر دعائیں کیا کر. رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے. سب لوگ ہی تقریباً پریشان ہوتے ہیں، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرض دار بیٹھا ہوگا، کسی کا فیملی پرابلم. اچھا پرابلم بہت سارے ہیں، دعا کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے، جدھر سے حل ہونا ہے مسئلہ ادھر جانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. سب کے پاس جاتے اور رب کے پاس نہیں جاتے. تو دعا جو ہے نا یہ مومن کا ہتھیار ہے. اور رمضان میں میرے آقا گر گڑا کر دعائیں مانگتے. اللہ کرے کہ ہم بھی دعائیں مانگے. اور نبی پاک ایک اور عبادت بڑی پابندی سے کیا کرتے کہ میرے آقا 20 رکعت تراویح ادا فرماتے. یہ مسکنسیپشن دور کر لیں، نبی پاک نے روزانہ ماہ رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعتیں ادا فرمائی. تراویح کی انشاءاللہ 20 رکعتیں پوری ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق دے تو با جماعت انشاءاللہ تراویح پڑھیں. تو یہ بھی ایکسٹرا ہو گیا، فرض نمازوں کے علاوہ تراویح پڑھیں گے ہر سجدے پر نہیں کیا. تو یہ عبادت آپ نے نہیں چھوڑنی. یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اعتکاف تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کی ترک کی عادت بنا لینا گناہ ہے. تو تراویح نہیں چھوڑنی ہے بالکل کسی صورت میں بھی. خدا نہ خواستہ کسی مصروفیت کی وجہ سے یا اللہ نہ کرے لیٹ ہو گئے، جماعت میں نہ پہنچے تو اکیلے میں بھی تراویح پڑھنی ہے. ایک بڑا مسکنسیپشن ہمارے شہر میں شروع ہو گیا ہے کہ جب سے یہ 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح شروع ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس 3 دن میں پورا قرآن ہو گیا، اب چھٹی ہو گئی تراویح. قرآن آپ کا پورا ہو بھی گیا تو تراویح کی چھٹی نہیں ملی ہے. آپ کو تراویح پھر بھی پڑھنی پڑے گی اور وہ آخری رمضان تک پڑھنی پڑے. 27 وقت قرآن ختم ہوا پھر بھی آخری 3 دن جو بھی باقی ہے آپ نے تراویح پڑھنی ہوگی. اور بہتر یہی ہے کہ با جماعت تراویح پڑھیں. نبی پاک کا ایک اور کام، سبحان اللہ، میرے آقا رمضان میں خوب قرآن کا دور فرمایا کر. جبریل امین آتے تھے اور نبی پاک ان کے ساتھ مل کر قرآن کا دور فرماتے. اگر کوئی حافظ قرآن ہے، تراویح سنانی ہے یا نہیں سنانی، قرآن کا دور شروع کرتے. قرآن اور پکا کر لو نا، بلکہ جو حافظ نہیں ذہن نصیب کچھ صورتیں یاد کر لے، مختصر کچھ صورتیں یاد کر لے، اس کا دور کرنا شروع کر دے. اور بڑی پیاری بات علماء نے کہی کہ دور نبی پاک کی ادا ہے نا، تو گھر میں 2 بھائی بیٹھ جائیں، میں قرآن پڑھتا ہوں تم سنو، پھر آپ پڑھیں تو میں سنتا ہوں، پھر دور ہو جائے گا. میاں بیوی کر سکتے ہیں، بھائی بہن کر سکتے ہیں، امی کے ساتھ بیٹا کر سکتا ہے. یہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر میں قرآن پڑھتا ہوں آپ سنیں، پھر آپ سنیں. کیونکہ نبی پاک جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے ہیں. تو کیا اللہ کرے کہ بس ذہن ہی بن جائے یار، تلاوت ہے، درود ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، پر لوٹنا ہے میں نے نہیں کیا. شاپنگ ہے، گھومنا ہے، کھانا ہے، خریدنا ہے. یہ نہیں ہے رمضان. رمضان آپ نے سمجھو ایک بہت بڑا جنت کا شاپنگ سینٹر ہے اور وہاں بہت ساری جنت کی نعمتیں. یہ بھی لے لوں یار، روزہ رکھ کے تراویح پڑھ کے یہ بھی لے لیتا ہوں، ذکر کر کے یہ بھی لے لیتا ہوں، تلاوت کر کے یہ بھی لے لیتا ہوں، صدقہ کر کے یہ بھی لے لیتا ہوں. یہ ذہن بناؤ.
ماہ رمضان بس میں نے نیکیوں کا ذخیرہ کرنا ہے اور پھر سب کچھ کر لوں، وہ تو ناقص۔ اللہ سے عرض کرتا مولا جن کی قبول کی ہے ان کے صدقے میری بھی قبول فرما۔ تو یہ اللہ کرے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن جائے۔ اتفاق یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے۔ رمضان بھی ملا اور روزے بھی نہ رکھے، ٹھیک ہے، روزے نہ رکھنے کی جو اجازتیں ہیں، بیمار ہو، مسافر ہو یا دیگر صورتوں میں، وہ الگ بات۔ استطاعت ہے، روزے رکھ سکتا ہے اور نہیں رکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یہ دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بدبخت ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، بدبخت کون کہہ رہا ہے؟ جس نے بخت جگانے ہیں، جس نے نصیب جگانے ہیں، جس نے بھاگ جگانے ہیں، مگر وہی کہہ رہے کہ یہ بدبخت ہے۔ اس شخص کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ناراض ہو جائیں، کس سے جا کر شفاعت کی خیرات لیں گے؟ یہ تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ رمضان میں خوب عبادت کرنی ہے اور نیت کریں کہ پورے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ کبھی بھی روزہ نہ رکھنے کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں۔ روزہ مسلمان کیسے نہیں رکھ سکتا بھائی؟ کچھ بھی ہو جا، وہ الگ، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جو اجازتیں ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن خامخواہ روزے قضا کر رہے ہوتے ہیں اس کی بالکل اجازت نہیں۔ پھر فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے۔ ساری دنیا میں بے شک لوگ کہے کہ بڑا لکی ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑا نام ہے، بڑا بخت والا ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے نا تو وہ بدبختی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض، جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی۔ یہ فارمولا یاد رکھ، اور جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہاں، اگر واقعی ترقی کرنی ہے نا، واقعی دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کرنی ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا، انہیں ناراض نہ ہونے دے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب یہ بڑا مسئلہ، پورا دن گزر جاتا ہے لوگ درود نہیں پڑھتے، پورا مہینہ گزر جاتا ہے درود نہیں پڑھتے۔ ایسا نہ کریں، اپنی روٹین میں، اپنے کس کے ٹائم ٹیبل میں روزانہ درود ٹائم شامل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ یہ آیت نمبر 185 سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کا ایک حصہ آپ نے سنا۔ یہ پوری آیت نہیں ہے، اس کے ایک پارٹ۔ اس آیت کریمہ میں رمضان کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ فرض روزوں کے لیے ایک مہینہ مخصوص ہے اور مبارک مہینہ ماہ رمضان ہے۔ بھائیوں بہنوں، کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ میں تالے، قید میں شیطان ہے۔ سبحان اللہ، رمضان پا لینا، رمضان مبارک کی بابرکت مقدس منور گھڑیوں تک پہنچ جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت ہی بلند مرتبہ صحابی۔ رمضان کی اہمیت کو سمجھیے گا، رمضان کے روزوں کی اور عبادت کی جو اہمیت ہے نا، کمال کی حدیث اور بہت خوبصورت واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کلمہ پڑھا اور درجہ صحابیت کے مرتبے پر پہنچ گئے، یعنی دونوں صحابی ہو گئے۔ اب اس میں ایک جو تھا نا بھائی، ان کا ایک صحابی جو تھے وہ بڑی عبادت کرتے تھے، بڑی ریاضت کرتے تھے، بڑے نوافل پڑھتے تھے، اور اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک جہاد میں شرکت کی، غزوے میں شرکت کی اور اس میں شہید بھی ہو گئے۔ اچھا، اس کے 1 سال کے بعد دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔
جس کا بعد میں انتقال ہوا نا، جنت میں سے اندر سے کوئی شخص باہر آیا اور جس کا بعد میں 1 سال بعد انتقال ہوا، انہیں لے کر جنت میں چلا گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وہ باہر آیا. اور جو صحابی شہید ہوئے تھے، زیادہ عبادت کرتے تھے، 1 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، ان کو لے کر جنت میں چلا گیا. صحابی بڑے حیران ہوئے کہ شہید ہونے والے، زیادہ عبادت کرنے والے، زیادہ ریاضت کرنے والے بعد میں جنت میں جا رہے ہیں، اور کم عبادت ریاضت کرنے والے شہید بھی نہیں ہوئے، نارمل زندگی گزاری، نارمل انتقال ہوا، اور یہ پہلے جنت پہ چلے گئے. بڑے کنفیوز، حیران بھی ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام میں ایک بڑا خوبصورت ایٹیٹیوڈ تھا. جب بھی کوئی بات ذہن میں کنفیوژن پیدا کرتی، جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، بلکہ کچھ بھی چاحیے ہوتا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے. ان کو یہ معلوم تھا نہیں سوچتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا کے پاس آ کے عرض کرتے کہ حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ شہید ہونے والا بعد میں اور نہ شہید ہونے والا پہلے جنت پہ چلا گیا. اب جو نبی پاک نے جواب ارشاد فرمایا نا، وہ سنیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے صحابی 1 سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ جی حضور 1 سال زیادہ زندہ رہے تو کیا اس نے شہید ہونے والے کی نسبت، کیونکہ مسلمان تو ساتھ ہی ہوئے تھے، شہید ہونے والے کی نسبت 1 سال رمضان کے زیادہ روزے نہیں رکھے؟ ہاں روزے تو 1 سال زیادہ رکھے. فرمایا کیا اس نے وفات پانے والے صحابی سے زیادہ سجدے نہیں کیے؟ ہاں سجدے بھی زیادہ کیے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ، یہ بات بڑی سمجھنے والی. ہاں یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. یہ درازیوں پر بہت بڑی سعادت ہے، مگر سعادت پتہ ہے کس کے لیے ہے؟ اب ذرا سمجھیے گا. وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور نیکیاں بھی زیادہ ہوں، اس کے تو وارے نہیں آ رہے. اگر وہ بندہ جو گناہوں میں پڑا ہوا اور اس کی لمبی عمر بھی ہے، وہ پھنس گیا نا. اس کی تو پھر روز ہی گناہ پڑ رہے، نماز روز ہی قضا کر رہا ہے، اس کی لمبی عمر اس کے لیے مشکل بن رہی ہے. جتنا جی رہا ہے اتنے گناہ کر رہا ہے. مگر خوش نصیب وہ ہے جو جی بھی رہا ہے، روز 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ہر رمضان میں روزے بھی رکھ رہا ہے، ہر سال اپنی زکوٰۃ بھی دے رہا ہے. اللہ توفیق دے تو حج بھی اور عمرے بھی اور نیکی کے کام کر رہا ہے. اس کی لمبی عمر اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بن گئی. اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ نیکیوں والی، عافیت والی، روزوں والی، سجدے والی لمبی عمر عطا فرما. اب وہ سوچے کہ جس کی عمر تو ہے 50 سال کا ہو گیا ہے، کوئی 40 سال کا ہو گیا، کوئی 60 سال، نمازیں ہیں کہ نہیں، روزے ہیں کہ نہیں، سجدے ہیں کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر گزرنے والا دن، سمجھو میری بات. ایکچولی لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، بڑی خوشیاں مناتے ہیں، بھائی 15ویں برتھ ڈے تو 20ویں برتھ ڈے تو 25ویں برتھ ڈے. اگر غور کریں نا تو یہ 1 سال آپ کی زندگی کا کم ہو گیا ہے. آپ تو برتھ ڈے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی آپ کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا. زندگی کیا ہے؟ زندگی برف کی سل ہے. ہماری میمنی بھی کہتے ہیں برف کی پارٹ، بلاک کہہ لیں برف کا. ہم سب کو ایک برف کا بلاک دے دیا گیا. جتنے یہاں بیٹھے نا آپ سب کے سمجھ لو ہاتھ میں ایک برف کی لادی ہے. کسی کے پاس 10 سال کی ہے، کسی کے پاس 15 سال کی ہے، کوئی 50 سال کی لے کر آیا ہے، کوئی 70 سال کی لے کر آیا، مگر روز پگھل رہی ہے. ایک دن گزرا برف پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے. ہم میں سے نہیں پتا کسی کو کہ کہیں آج آخری رات نہ ہو، کل آخری دن نہ ہو، 4-6 دن رہ گئے، پتہ نہیں. یاد رکھیے علماء کرام فرماتے ہیں ماہ رمضان مبارک میں مغفرت کے اسباب، ریزن آف مغفرت جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں. نمبر 1، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا سامان مغفرت ہے. ماہ رمضان میں قیام کرنا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے. ماہ رمضان کی شب قدر میں عبادت کرنا یہ مغفرت پانے کا ذریعہ ہے. روزہ دار کو افطار کروانا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے. غلام یا ملازم پر آسانی کرنا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے. رمضان المبارک میں ذکر اللہ کی کثرت کی جائے کہ حدیث پاک میں ہے ماہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والا بخشا ہوا. ذکر اللہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے. رمضان مبارک میں کثرت سے استغفار کرنے سے بھی بخشش کی خیرات ملتی ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے اتنے سارے ریزن، اتنے سارے اسباب ہیں ماہ رمضان میں. یعنی رمضان تو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، ہم پر مہربانی کی جا رہی ہے، ہمیں چانس دیا جا رہا ہے، تو ہمیں ماہ رمضان میں خوب عبادت کرنی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان میں اب جب مغفرت کے اسباب ہم نے سنے نا تو ہم نے کیا کیا کرنا ہے یہ ذرا غور کریں.
سب سے پہلے تو کام یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم پکی سچی توبہ کریں، تاکہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کر پائے۔ ماہ رمضان میں دوسرا کام کیا کریں کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام یعنی تراویح اور نوافل ہرگز نہ چھوڑیں۔ دوسرا کام یہ ٹارگٹ لے لیں۔ تیسرا، نفس امارہ کی خواہشات کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ شیطان تو بند ہوتا ہے لیکن ہماری عادتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہمیں اس میں ان عادتوں کی وجہ سے جو گناہ کی عادت ہوتی ہے نا، ایک سوال کیا گیا علماء سے کہ حضرت یہ ماہ رمضان میں تو کہا جاتا ہے شیطان بند ہوتا ہے، بندہ پھر گناہ کیوں کرتا ہے، پھر غلط کام کیوں کرتا ہے؟ بڑا پیارا علماء نے جواب دیا کہ سائیکل پر پیڈل مارتے رہو تو چلتی رہتی ہے، اس کے بعد بہت سارے پیڈل مار کے روک دو پھر بھی کافی دیر تک چلتی رہتی ہے۔ فرمایا 11 مہینے شیطان نے اتنے پیڈل چلا دیے ہیں کہ باقی 1 مہینے کی گناہوں کی سائیکل ویسی چلتی رہتی ہے۔ تو سائیکل رکے گی کیسے جب بریک لگاؤ گے؟ گناہوں کی عادت پر بریک لگانا ہے رمضان میں، ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ یا رمضان میں فلمیں نہیں دیکھوں گا، رمضان میں گناہ نہیں کروں گا، رمضان میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ابھی سے چھوڑو نا بھائی، رمضان کا کیوں انتظار ہے؟ ماہ رمضان کے استقبال میں گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ اچھا، ماہ رمضان میں ایک اور آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ پورے دن میں تمام دنیاوی خیالات سے پاک ہو کر، سارے کاموں سے فارغ ہو کر، بے شک تھوڑی دیر ایسی رکھنی ہے جو صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ ذکر اللہ والوں کی مغفرت ہے نا، تو اس کو ٹارگٹ کرنا ہے نا، حاصل کرنی ہے مغفرت۔ پھر فرمایا غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھیں۔ ماہ رمضان میں غریبوں پر وسعت کریں، غریبوں پر خرچ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ پھر ماہ رمضان میں ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ خوب تلاوت کرنی ہے۔ ماہ رمضان تو ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ نا، خوش نصیب لوگ میں نے دیکھا ہے کہ خوب تلاوت کرتے، کوشش کریں اللہ توفیق دے تو 3 بار قرآن ختم کرنے، 3 بار نہ کر سکے تو کم از کم 1 بار تو ختم قرآن رمضان میں اپنی تلاوت سے کریں۔ امام صاحب تراویح میں سنائیں گے وہ الگ ہے، مگر اب اپنی تلاوت سے کم از کم 1 بار قرآن پاک ضرور ختم کریں۔ اچھا، پھر اس مہینے میں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تھے ہم یہ جانیں، کیونکہ ہم تو امتی ہیں نا، آقا کو رمضان عطا کیا گیا۔ ہم دیکھیں کہ سرور کائنات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کیسا ہوتا تھا۔ اب غور سے سنتے جائیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ رمضان میں پہلی ادا کچھ پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کا بھرپور طریقے سے استقبال کرتے تھے۔ رجب آ جاتا نا تو رجب سے ہی نبی پاک رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان سے ملا دے، ہمیں رمضان عطا کر دے۔ یعنی اتنا انتظار ہے کہ رجب آیا اور دعائیں شروع ہو گئی۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں۔ سارا سال میں اور آپ دعا کرتے نا، یا اللہ ہماری سن لے، اے میرے مولا پکار سن لے۔ رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے۔ یعنی ہم پر تو وارے نیارے ہو گئے، سارا سال شیطان ہمیں بہکاتا ہے، شیطان ہی کو بند کر دیا گیا ہے کہ میرے بندو آؤ رحمان کی عبادت کر لو، رحمان کی عبادت کر کے اپنی جھولیاں بھر لو۔ رمضان میں عبادت کے لیے 1-2 نئے جوڑے سلوا لیں، جب عبادت کروں گا تو اچھے کپڑے پہن کر۔ یہ بھی ہمارے علماء کا طریقہ رہا، اولیاء کا طریقہ رہا کہ عبادت کا لباس الگ رکھا تھا۔ ہمارے یہاں بڑا پرابلم کیا ہے کہ اول تو سارا سال مسجد میں آتے نہیں، اب جب رمضان ہوتی ہے تو سب نے آنا ہے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ مسجد کا ادب کیا ہے۔ میلے کچیلے کپڑے، پسینے والے کپڑے ایسی آ جاتے ہیں مسجد۔ اب جب مسجد میں آتے ہیں تو خود کو بھی تکلیف، برابر والوں کو بھی تکلیف، آپ کو پتہ ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور مسئلہ خاص طور پہ مغرب کی نماز میں، اور شاید یہ فجر کی نماز میں بھی ہوتا ہوگا، کیونکہ وہ مغرب افطار کر کے پڑھنی ہے اور فجر جو وہ سحری کر کے پڑھنی ہے۔ اب اتنا خیال نہیں ہے کہ ابھی کھانا کھایا ہے تو وہ اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، ایسی بدبو والا منہ لے کر تو مسجد میں آنا منع ہے، اور کچی پیاز، سموسے، پتہ ہی ساری چیزیں افطار میں کھا جانی ہے۔ تو اللہ کے بندوں، یہ ساری چیزیں ہم مغرب کے بعد بھی کھا سکتے ہیں۔ مغرب سے پہلے کھجور کھا لیں، پانی پی لیں، اگر پھر بھی کھانا ہے تو فروٹ کھا لیں تاکہ آپ کے منہ میں بو نہ ہو۔ ابھی پورا دن ویسے ہی آپ بھوکے ہیں،
اور اب منہ میں بدبو پیاز سموسے پتہ نہیں کیا کیا کھایا اور آ گئے اللہ کے گھر میں. آپ کو پتہ ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے نا اس کے منہ کے ساتھ فرشتہ منہ لگا دیتا ہے اور اگر اس کے منہ سے بو آتی ہے تو فرشتہ چلا جاتا. بتایا ہمارا کیا حال ہو. تو رمضان میں ایک سنت کی بھی نیت کرنے کے انشاءاللہ روزانہ کثرت سے مسواک کریں گے انشاءاللہ. مسواک خرید لیجیے گا اور ساتھ رکھیے گا کیونکہ پیسٹ تو روزے میں کر بھی سکتے اس سے بچنا ہے. آپ پیسٹ کریں گے نہیں اور اس کے بعد مسواک بھی نہیں کریں گے پھر تو منہ کا حالت خراب ہو ہی جانا ہے. اچھی سی ایک عطر خرید لیں اللہ توفیق دے تو تاکہ مسجد میں جب آئے تو اپنے جسم پر اپنے کپڑوں پر خوشبو لگائے اس نیت سے لگائے کہ میرے آقا کی سنت ہے مجھے بھی بدبو تکلیف نہ دے میرے کسی ساتھی کو بھی تکلیف نہ دے. تو اللہ کے گھر کا ادب اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں تو جتنا کہتے نا رسپیکٹ کریں گے جتنا ادب کریں گے اتنا عطا کیا جائے. کہتے نا با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب. ہاں ادب جتنا کرو گے اتنی برکتیں ملیں گی. دوسرا نبی پاک کا انداز پتہ ہے کیا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب رمضان آتا تو میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. آپ کے چہرے پر اتنا خوف طاری ہو اب فکر مند ہو جاتے. اب پیارے آقا کس بات کے فکر مند ہے. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ رنگ مبارک تبدیل ہونے کا جو ریزن تھا نا وہ خوف خدا تھا. آپ خوف فرماتے تھے کہ کہیں رمضان میں حق کے بندگی ادا کرنے پہ کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ کون ہے؟ اللہ کے حبیب ہیں. ان کا یہ عالم ہے کہ آپ کا رنگ بدل جاتا کہ کہیں رمضان میں اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اور ہمارا عالم کیا ہے؟ پیسے کمانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان کو ہم نے فوڈ فیسٹیول بنا دیا. کچھ لوگوں نے فوڈ فیسٹیول بنا دیا کھانے پینے کا مہینہ. کچھ لوگوں نے اسپورٹس فیسٹیول بنا دیا کھیل کود کا مہینہ. اور کچھ لوگوں نے کمائی کرنے کا بزنس فیسٹیول بنا دیا کہ پیسے کمانے کا مہینہ. اور چوتھی قسم بھی ایک ہے شاپنگ کا مہینہ. توبہ توبہ کوئی تو کہے عبادت کا مہینہ ہے. چار دوست ملتے کہتے ہیں یار آج کدھر افطار کرنا ہے آج شہری میں کدھر چلنا ہے آج رات کہاں گھومنا پھرنا ہے. ارے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چار دوست مل کر کہیں کہ آج تراویح کہاں پڑھنی رات کو بیٹھ کر تلاوت کدھر کرنی ہے. یار کہیں ذکر اللہ کی محفل ہو تو وہیں چلتے ہیں کہیں درس قرآن سننے چلتے ہیں. چلو یار اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہیں. یہ مہینہ عبادت کے لیے آیا ہے. ہر طرف بورڈ لگ جاتے ہیں آل یو کین ایٹ رمضان آفر برگر تو رمضان آفر فرائز تو فلاں فلاں. تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بیچاروں کو پورے سال میں ایک مہینہ کھانے کے لیے ملا ہے یہ روزے کے لیے ملا ہے یہ عبادت کے لیے ملا ہے. ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اچھا سائنٹیفکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اب تو خیر کہتے ہیں نا بہت ساری چیزیں سائنس سمجھا دیتی ہے. ہماری میمنی میں کہتے ہیں کہ ہارے نہ مریے وارے مریے. کیا ہوتا ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے یار بیمار ہو تو طبیعت ڈاؤن ہو جاتی ہے روزوں میں تو کمزوری بہت ہے اس لیے نہیں رکھتا. حالانکہ نبی پاک نے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. اور آج جتنے ڈائٹسٹ جو ڈائٹ کرنے والے اور ڈاکٹرز ہیں اور سائنٹیفک لوگ ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ آپ 14 سے 16 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں تو آپ کی باڈی جو ہے اس کی بہت شاندار ریکوری شروع ہو جاتی ہے. آپ کا ڈائبٹک لیول ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کا کولیسٹرول ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کا وزن ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ پورا سال اب 16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں. میں ایک صاحب کو ملا وہ کہتے ہیں میں روز 16 گھنٹے بھوکے رہتا ہوں میرا جسم بڑا فٹ ہو گیا. اور میں نے کہا اللہ کے بندے پھر روزہ ہی رکھ لیا کر. بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں 16 گھنٹے تو ویسے ہی بھوکا رہتا ہوں. میں نے سسٹم ایسا بنا لو کہ سحری کر لو افطار کر لو روزے کا ثواب روز مل جائے گا آپ کی ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی. الحمدللہ اس کے بعد سے اس نے روزے رکھنا شروع کر دی. لیکن مجھے پتا چلا کہ میرے آقا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کاش مسلمان نبی پاک کی بات مانتا نا. ڈاکٹر ہی مان رہے ہاں 15-16 گھنٹے بھوکا رہو تو باڈی انکور ہوتی ہے. باڈی اپنے بہت سارے ایسی چیزوں کو ختم کر دیتی ہے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں. اور بڑی میں نے اس کی تفصیل پڑھی ہے سائنٹیفک باتیں اس لیے میں یہاں نہیں کر رہا مگر سمجھو بات نبی پاک نے تو فرما دیا تھا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھتے ہماری باڈی فٹ ہو جاتی ہماری بیماریاں دور ہو جاتی ہمارا ایکسٹرا فیٹ ختم ہو جاتا اور ہمارا وزن کچھ اور اچھا ہو جاتا. اگر ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ باقی دنوں میں تو ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں اور وہ لوگ رمضان میں 5 ٹائم کھاتے ہیں. 5 ٹائم کیسے کھاتے ہیں؟ اور بھائی ابھی تو افطار میں پہلے ڈٹ کر کھائیں گے پورا دن بھوکا رہا تھا. سحری میں ڈٹ کر اس لیے کھائیں گے کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے. تو 2 تو یہ ہو گئے. اب تراویح کے بعد پھر بھوک لگے گی پھر کھانا ہے. رات کو دوستوں کے ساتھ 2 بجے پھر کھانا ہے. اتنا کھانا ہے حال کیا ہوگا باڈی.
وہ سارا تیل والا اور عجیب و غریب کھانا ہے. اس بار رمضان میں ایک اور ٹارگٹ لے لو کہ اپنی صحت بھی بہتر کرو گا. واقعی یہ موقع مل رہا ہے آپ کو کہ اگر آپ یہ فرائز اور اس طرح کی چیزیں جو آپ کی باڈی پر امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں وہ نہ کریں. آپ دیکھیں رمضان میں ایک اور میں آپ کو اس میں کیلکولیٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ 8ویں 10ویں روزے سے آپ کو مسجد میں بہت سارے کھانسنے کی آوازیں شروع ہو جائیں. شروع کے 2-4 روزوں میں آپ کو کم آئیں گی. اس کے بعد تراویح میں ہر دوسرا آدمی کھانس رہا ہوگا. کیوں کھانس رہا ہوگا؟ افطار میں سموسہ گرم چاہیے اور شربت ٹھنڈا چاہیے. دونوں کی لڑائی افطار میں ایک ساتھ کرانی ہے. پھر گلا بھی تو پھر بولے گا نا, احتجاج کرے گا, تو گلے خراب ہو رہے ہوتے ہیں. پیٹ 10-12 رمضان کے بعد کوئی دوست ڈاکٹر بیٹھا ہوگا اس سے پوچھ لیجیے گا, پیٹ کے مریض زبردست کلینک میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, ٹرپیں لگ رہی ہوتی ہیں, ڈائریا, وہ بھی دعا کرتے ہوں گے یا اللہ ہمارے رزق پہ برکت دے. اب ہم کھا کھا کے پہنچ رہے ہوتے ہیں وہاں, تو کیا عبادت کرو گے یار؟ اگر کھانے کے لیے رمضان آیا ہے تو کیسے تراویح میں دل لگے گا, کیسے عبادت میں دل لگے؟ فٹ رکھیں اپنے آپ, کھانا کم کھانا ہے تاکہ آپ زیادہ عبادت کر سکیں. پیارے آقا فکر مند ہو جاتے, کلر تبدیل ہو جاتا. ہمارے کچھ لوگوں کا کھا کھا کے کلر تبدیل ہو جاتا ہے. ایسا نہ کریں. اس بار اللہ کرے کہ مجھے بھی یہ فکر ہو جائے کہ یا اللہ یہ رمضان میں میری مغفرت ہو, میں کہیں رہ نہ جاؤں. جس کو ٹینشن ہوتی ہے نا کہ روز افطار میں 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں, میرا نام آیا کہ نہیں آیا, کہیں پہ رہ تو نہیں گیا. ہر افطار کے وقت ہمارے یہاں دسترخوان پہ بعض اوقات ہنگامہ مچا ہوا ہوگا, جلدی شربت لاؤ, دہی بڑے نہیں آئے, فلاں نہیں آیا. ارے چھوڑو یار, مغفرت کا وقت ہے, ہاتھ اٹھاؤ اور رونا شروع کرو. علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, روز قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا, وہ غمگین ہوگا, رو رہا ہوگا, فرشتے آگ اور لوہے کے راڈ سے, کرسوں سے اسے ہانک رہے ہوں گے. وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا, لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی. پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اے جبریل یہ کون ہوگا؟ عرض کیا حضور وہ آپ کا امتی ہوگا. فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ بدنصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا مگر توبہ و استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو اس نے گناہوں میں گزار دیا. آپ بتائیے, لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یار چلتا ہے, رمضان میں نہیں چلے. رمضان میں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, میں آپ کو صحیح بتاؤں, سب سے زیادہ گناہ کروانے کا ہمارا دروازہ ہی ہے. رمضان میں نارملی لوگ فلم ڈرامے نہیں دیکھتے, جن کے گھروں میں نہیں, بدقسمتی سے جو دیکھتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن موبائل تو ہے نا سب کے پاس, ہر گروپ میں ایڈ ہے, ہر پیج کو لائک کیا ہوا ہے. ہم نہیں بھی دیکھنا چاہتے تو جیسے ہی کلک کرتے تو میوزک, گانا, بے پردہ عورت. کیوں دیکھنا ہے بھائی؟ اتنی مشکل سے رمضان ملا, کیا اس لیے ملا کہ میں اللہ کو ناراض کروں؟ ایک روایت میں نے پڑھی جس میں آتا ہے کہ جو رمضان میں ایک گناہ کرتا ہے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے. ہمارا بنے گا کیا؟ ہم تو پتہ چلا رمضان میں لوگ بخشے جا رہے ہیں اور ہماری گناہوں کی عادت ہمیں بروا رہی ہے.